محلہ طالبانیہ داموگر کے رہنے والے سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمان، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، dear audience and my respected scholars of Islam, my lovely brothers of Islam and my only lovely sisters of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ya Allah, wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ دوسری مرتبہ آپ حضرات کی دیار محبت میں یہ غریب، یہ ناچیز، مجاہد ملت کے آستانے کا خادم ذکر امام حسین کا توشہ لے کر حاضر ہوا ہے. مولا تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار، جن لوگوں نے، جن لڑکوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اس جلسے کو رچایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے، مولا تعالیٰ ان کی قبر کو بھی سجا دے، ان کے حشر کو بھی سجا دے، جنت میں ان کے بنگلے کو بھی سجا دے. آپ نے دین کے کام میں حصہ لیا ہے، آپ نے قرآن کے مطابق عمل کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دین کے تقوی کے کام میں تعاون کرو، ہیلپ کرو، مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ہیلپ نہ کرو. اور یہی کربلا کا میسج ہے، برائی کے کام میں ہیلپ نہیں کرنا. حسین نے یہی بتایا، کیونکہ یزید کا ہر کام برا تھا، حسین نے ہیلپ نہیں کیا. کیوں؟ قرآن میں پڑھا تھا، قرآن تو ان کے نانا کے گھر میں اترتا تھا. بولیے نا سبحان اللہ. مسئلہ مسائل نانا جان کے گھر میں تیار ہوتا تھا. بولیے نا سبحان اللہ. بچپن سے آنکھ کھولے نانا کے گھر میں جبریل آتے رہے، قرآن اتارتے رہے، نانا جان سے سنتے رہے، مسئلہ مسائل تیار ہوتا رہا، سنتے رہے. نانا جان صحابہ کرام کو الگ الگ ڈسٹرکٹ میں، الگ الگ جگہ میں تبلیغ کے لیے بھیجتے رہے، حسین دیکھتے رہے. یعنی ٹوٹل قرآن اور حدیث کے ماحول میں جو بچہ بڑھے گا وہ بچہ کبھی ظلم کی حکومت برداشت کرے گا نہیں کرے گا نا. الحمدللہ ہم بھی حسین کے چاہنے والے ہیں. چاہنے والے کہ نہیں ہیں؟ آپ لوگ بھی چاہنے والے ہیں نا. ارے ہم تو حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جلسہ میں بھی یاد کرتے ہیں، حسین کے لنگر میں بھی حسین کو یاد کرتے ہیں، حسین کے نام کے شربت کے ڈھونک اگر پیتے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، اور حسین کو ہم اپنی نماز میں بھی یاد کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. نماز، فرض نماز میں بھی حسین کو یاد کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ نماز میں کیسے حسین کو یاد کرتے ہیں؟ نماز تو اللہ کا حکم کیا ہوا ہے، نبی کا لایا ہوا تحفہ ہے. نماز میں کوئی درود پڑھتے ہیں، نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری سورتیں پڑھتے ہیں، مگر نماز میں حسین کو کب یاد کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کرتے ہیں، مگر آپ کو پتا نہیں ہے. پہلے بولو سبحان اللہ. اور اس جملے پہ مجمع سے ایک آدمی نعرہ ضرور لگائے گا. پہلے بولیے انشاءاللہ. نماز میں کب ہم حسین کو یاد کرتے ہیں؟ تو سنو، 2 رکعت والی نماز ہو چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا 2 رکعت کے بعد، بیٹھتے ہیں نا، اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں؟ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بولو سبحان اللہ. وعلی آل محمد. آل محمد کا کیا معنی؟ کون ہے؟ کون ہے آل محمد؟ حسین ہے، فاطمہ ہے، نبی کا پورا گھرانہ ہے. پنجتن کا 5 نعرہ، 1 نعرہ ہے دلیل. نعرہ
ہم اپنی نماز میں بھی اپنے حسین کو یاد کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات، آج حسین کے نام کے ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو حسین کا صدقہ ضرور عطا کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ میرے بھائی لوگ جو دور ہیں ان سے کہوں گا آپ مجمع میں آ جائیں، اور وہ ایسے نہیں آئیں گے. آپ نے اتنا جگہ کور کر لیا ہے کہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے. ہر بھائی ذرا دو ہاتھ آگے آ جائے گا تو پیچھے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بولیے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے، کیونکہ جو لوگ پیچھے آنے والے ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے. کوئی غیر ہے کیا؟ آپ کے بعد جو آئیں گے، نماز میں امام صاحب نے نیت باندھ لیا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے جماعت میں امام صاحب کے ساتھ ساتھ نیت باندھا، کچھ تھوڑی دیر سے آئے. کسی کی 1 رکعت چلی گئی، کسی کی 2 رکعت چلی گئی. دیر سے تو آئے مگر ہے ہمارے بھائی. سبحان اللہ. دیکھیں اسٹیج میں علماء کرام بیٹھے ہیں، اچھے اچھے عالم علماء بیٹھے ہیں، شورا بیٹھے ہیں. بھدرک سے ہمارے پیر محمد بھائی تشریف لائے. پچھلی رات کل کی رات ہم لوگ دونوں ساتھ میں بھدرک میں تھے الحمدللہ، اور آج بھی ساتھ ہیں. اور آئندہ 13 تاریخ کو بھی ہم لوگ دونوں کھڑگپور میں ساتھ میں رہیں گے. اللہ سے دعا کریے مولا ہمارے سفر کو آسان بنائے. آگے بڑھتے رہیے تھوڑے تھوڑے کر کے، تاکہ پیچھے جو آئیں، کیونکہ لنگر کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اس نیت سے ہوں گے، کیونکہ آج کل موبائل فون کا دور ہے. بہت سے لوگ ہوں گے ذکر کی محفل میں نہیں آئیں گے. وہ بس فون لگا کے پوچھیں گے، اس کا ساتھی سنگت دوست یار کوئی اگر آیا ہے تو پوچھیں گے کہ بھائی کب تک چلے گا؟ ابھی تقریر ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تقریر جیسے ہی ختم ہو جائے بتا دینا، میں کھانے آؤں گا. ایسے لوگ ہیں نا؟ ہے نا؟ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ موبائل کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں فون ہے. اور کیوں آئے گا یہاں؟ اگر موبائل نہ ہوتا تو دقت ہوتی، کہیں دیر ہو جائے گی، کھانا ختم ہو جائے گا. مگر وہ جانتا ہے میرا ساتھی گیا ہے، میرا بھائی گیا ہے، میرے چچا گئے ہیں، کسی سے ہی پوچھ لوں گا، تقریر ختم ہوگی، صلاۃ والسلام کے بعد میں آؤں گا. تو ان کو بتا دیجئے گا ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. صلاۃ والسلام کے بعد نہیں آنا، تقریر کے سمے آنا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اسلام جو مکہ کے اندر تھا، جس کو مکہ کے ظالموں نے پلان بنایا مکہ میں اسلام کو روک دیا جائے. کیوں پلان بنایا جانتے ہو؟ کیونکہ حضور کا پیارا بیٹا حضرت ابراہیم بچپنے کی عمر میں جب گزر گیا، انتقال کر گیا، تو مکہ کے کافروں نے سوچا بیٹا ہوتا ہے تو نسل آگے بڑھتی ہے، بیٹا ہوتا ہے کمان آگے کو لے کے جاتا ہے، بیٹا ہوتا ہے تو دین کو آگے بڑھاتا ہے. مگر محمد کا بیٹا تو گزر گیا، اب کون ان کو آگے بڑھائے گا؟ جس طرح مغلیہ سلطنت میں آپ نے دیکھا تیمور لنگ آئے تو ہمایوں ہے، ہمایوں کی کرسی کو ان کے بیٹے اکبر نے سنبھالا، اکبر کی کرسی کو ان کے بیٹے جہانگیر نے سنبھالا، جہانگیر کی کرسی کو شاہ جہاں نے سنبھالا، شاہ جہاں کی کرسی کو اورنگزیب عالمگیر نے سنبھالا، اورنگزیب کی کرسی کو بہادر شاہ ظفر نے سنبھالا. یعنی باپ کی کرسی بیٹا سنبھالتا ہے، باپ کی گدی بیٹا سنبھالتا ہے، باپ کی سلطنت بیٹا سنبھالتا ہے. تو جب میرے پیغمبر کا بیٹا گزر گیا تو مکہ کے کافروں نے ڈیسائیڈ کیا پیغمبر کا بیٹا تو چلا گیا، اب اسلام کو مکہ سے آگے بڑھنا نہ دیا جائے، اسلام کو مکہ میں روک دیا جائے. نبی میرے رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے. مگر آپ کو معلوم ہے جب نبی غمگین ہوتے ہیں، جب نبی رنجیدہ ہوتے ہیں، اللہ پاک جبریل امین کو بھیجتا ہے، جبریل قرآن لے کے آتے ہیں، نبی کو سناتے ہیں، نبی کا چہرہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. جبریل قرآن کا کون سا سورہ لے کے آئے جانتے ہیں؟ ہر آدمی نماز میں اس سورہ کو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. کون سا؟ انا اعطیناک الکوثر. بولیے سبحان اللہ. نبی رنجیدہ ہو گئے، بیٹا گزر گیا، مکہ والے پلان بنا رہے ہیں، نبی رنجیدہ ہو گئے. جبریل آئے، سنایا یا رسول اللہ غمگین مت ہوئیے، سائڈ مت ہوئیے، رنجیدہ مت ہوئیے. آپ کا خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم آپ کو خیر کثیر، بہت بہت بھلائی سے نوازنے والے ہیں. اور پوری دنیا نے دیکھ لیا، جو لوگ کہتے تھے نبی کا بیٹا گزر گیا، اسلام مکہ میں رہ جائے گا، مکہ سے آگے نہ جائے گا، ان کا منہ کالا ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا. پوری دنیا کی گدی، سلطنت، ریاست باپ کی ہے تو بیٹا سنبھالتا ہے، مگر نبی کی سلطنت کو بیٹا نہیں سنبھالا، نبی کی نسل کو آگے بڑھانے میں بیٹا نہیں تھا. اللہ نے نبی کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کے ذریعہ نبی کی سلطنت کو آگے بڑھایا. جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے ان کا منہ کالا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
ہاں تو میرے دوستوں جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان سے بتا دیجئے گا جلسہ میں پہلے جایا کرو. کب جایا کرو؟ پہلے. ورنہ اسلام جو ہندوستان میں آیا، چچا جان توجہ چاہوں گا، یہ جو ہندوستان میں آج اسلام ہے، یہ شروع ہے، یہ 800 برس کی ہے. کتنے برس کی؟ غریب نواز لے کے آئے. کون لے کے آیا؟ غریب نواز لے کے آئے. اگر اس زمانے میں موبائل فون ہوتا تو یہی نہ کرتا ہمارا نوجوان فون کر کے پوچھتا کب غریب نواز کا بیان ختم ہوگا، کب شیرین تبرک بانٹی جائے گی، میں ہوں گا. یہ نہ کرتا. مگر نہیں، ایسا نہیں کیا اس زمانے کے لوگوں نے. اس زمانے میں بھی غریب نواز تبلیغ کرتے تھے، پبلک میں بیٹھ کے قرآن سناتے تھے، اسلام کی سچائی بتاتے تھے، حقیقت اسلام سے آشنا کرتے تھے. غریب نواز کا بیان سننے کے لیے لوگ گھر درجہ چھوڑ کے غریب نواز کی محفل میں آتے تھے. اور فضیلت اور غریب نواز کی محفل سے ملتا کیا تھا؟ ایک سفر میں 90 ہزار کلمہ پڑھ کے اسلام کے دعوت میں. سبحان اللہ. ایک سفر میں 90 ہزار لوگ مسلمان بنتے ہوئے نظر آتے تھے. کیوں مسلمان بنے وہ لوگ؟ کیونکہ جلدی آتے تھے تبھی نہ بنے. اگر دیر سے آتے ہماری اور آپ کی طرح کھانے کے ٹائم میں کوئی فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ ہوتا؟ نہیں فائدہ ہوتا. اسی لیے میرے دوستوں ماشاءاللہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو محفل میں بیچ میں جگہ اور بھی ہے، آ کے بیٹھ جائیے. برائے مہربانی تھوڑی دیر کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کھانا پینا ہے، آپ لوگ کھا کے جائیے. بولیے سبحان اللہ. ہاں بیٹھ جائیے، کھڑے نہ رہیے. آپ کے پاؤں میں تکلیف ہوگی، بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، برائے مہربانی بیٹھ جائیے. دیکھیے جس جلسے میں بھی جائیں، چاہے مسجد میں جائیں، جمعہ کے دن لوگ مسجد میں جاتے ہیں، کچھ اندر ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. جو جب جاؤ مسجد میں ایک دم اندر جاؤ. کہاں جاؤ؟ ایک دم اندر. امام صاحب سے سب سے زیادہ نزدیک جو رہتا ہے، سب سے زیادہ ثواب اسی کو ملتا ہے. بولیے غور سے سبحان اللہ. اسی لیے جلسہ میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ ذکر حسین کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ ذکر حسین کی محفل ہے. دیکھیے ہم لوگوں نے حسین کا کھایا بہت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت کھایا، بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. کبھی یہاں لنگر، کبھی وہاں لنگر. آٹا نمک حسین کا ہے. کچھ دن پہلے فیس بک میں ایک شعر میں نے پوسٹ کیا تھا 4 مصرے کا، سنا دوں؟ بولیے سبحان اللہ. الحمدللہ چھوٹا موٹا مولوی کچھ شعر میں لکھ دیتا ہے، کچھ لوگ سن لیتے ہیں. پیر محمد نے یاد دلا دیا تو میں سناتا ہوں. میں نے کہا تھا زمین ساری یہ سارا فلک حسین کا ہے. کس کا ہے؟ حسین کا. زمین ساری یہ سارا فلک حسین کا ہے. سریا شمس شفق چاند تک حسین کا ہے. زمین ساری یہ سارا فلک حسین کا ہے. سریا شمس شفق چاند تک حسین کا ہے. انہی کے گھر سے میں غلہ اناج کھاتا ہوں. یہ سبزی بھاجی یہ آٹا نمک حسین کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیر محمد کی روزی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. انہوں نے 40 روپیہ کا نذرانہ دیا ہے اور اس 40 روپیہ کو میں کھاؤں گا، مجھے طاقت ملے گی تو حسین کا ذکر کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ تو اللہ ان کی روزی میں برکت دے گا کہ نہیں دے گا؟ زور سے بولیے. دے گا نا؟ ہاں دے گا انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. زمین ساری یہ سارا فلک حسین کا ہے. سریا شمس شفق چاند تک حسین کا ہے. انہی کے گھر سے میں غلہ اناج کھاتا ہوں. یہ سبزی بھاجی یہ آٹا نمک حسین کا ہے. ماشاءاللہ آج ان کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. دیکھیے یہ دینی جلسہ، یہ حسین کے کارنامے. ہم نے بہت کھایا حسین کا. یہاں لنگر یہاں کھایا، اس بستی میں لنگر وہاں کھایا، وہاں شربت وہاں کھچڑا، بہت کھایا. مگر کرم دیکھیے حسین کا، خود نہیں کھائے. خود کھائے کیا؟ آج 10ویں محرم ہے نا، آج بھی دانا پانی بند ہے. 8-9 محرم کو بھی دانا پانی بند ہے. 8 محرم کو بھی دانا پانی بند ہے. 8, 9, 10 3 روز کنٹینیو نہر فرات کا پانی جاری ہے. کتا پانی پی رہا ہے، بکری پانی پی رہی ہے، گائے پانی پی رہی ہے، جانور پانی پی رہے ہیں. مگر نبی کے گھر آنے والے جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا، جن کے گھر میں مسئلہ مسائل تیار ہوتے تھے، جن کے گھر میں شریعت کے نسخے بنائے جاتے تھے، ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. کیوں بند کر دیا گیا؟ ایک ہی ضد تھی، ایک ضد تھی یزید کی. کیا؟ حسین جب تک تو میرے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے گا تب تک میں تجھے دانا نہیں دوں گا. تیرے بچوں کو تڑپاؤں گا، تیری عورتوں کو تڑپاؤں گا، تیرے مردوں کو تڑپاؤں گا، جوان کو تڑپاؤں گا، بوڑھا کو تڑپاؤں گا. مگر حسین نے کہہ دیا نہیں ہو سکتا.
قرآن میں میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے نیکی کے کام میں ہیلپ کرو، پرہیزگاری کے کام میں ہیلپ کرو، گناہ کے کام میں مدد نہ کرو، گناہ کے راستے میں خرچہ نہ کرو۔ حسین کی جان میں جب تک جان ہے، نانا کے دین پر قربان ہے، حسین کا سارا گھرانہ لے لے مگر حسین وہی بولے گا جو حسین کے نانا جان لے گا۔ حسین وہی بولے گا جو حسین کے نانا جان نے کہا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑے خوش نصیب تو اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہو کیا سکتی ہے بھائی؟ نمبر 2، خوشی پر خوشی، بولیے سبحان اللہ۔ مسلمان بنایا بھی تو ان 73 فرقوں میں سے وہی فرقہ بنایا جس کے بارے میں نبی نے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ بولو بولو، مسلمان بنایا یہ تو کرم کیا ہی کیا اللہ نے، اوپر سے فرقہ وہ دیا جس فرقے میں غوث اعظم ہیں، جس فرقے میں غریب نواز ہے، جس فرقے میں مخدوم سمنا ہے، جس فرقے میں تاج الدین اولیاء ہے، جس فرقے میں بابا وارث پاک ہے، جس فرقے میں مفتی اعظم ہے، جس فرقے میں اعلیٰ حضرت ہے، جس فرقے میں تاج الشریعہ ہے، جس فرقے میں بابا معراج ہے۔ مسلمان تو بنایا سنی بنا دیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سنی کی بڑی شان ہے، شان ہے کہ نہیں ہے؟ سنی کی بڑی شان ہے، سنی کے جیسا انمول کوئی نہیں ہے۔ سنی ایک انمول نگینہ ہے۔ کیا ہے؟ انمول نگینہ۔ کچھ سونا ہوتا ہے جس میں پیتل مکس ہوتا ہے، وہ سونا سستے دام میں بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ کچھ سونا پیور ہوتا ہے، اس میں پیتل کی ملاوٹ نہیں ہوتی اور وہ مہنگے دام میں بکتا ہے نا۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، پیور سونا ہے۔ کیا ہے؟ اب پیور سونا، اور جو لوگ ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا وہ پیتل کی ملاوٹ والے ہیں، ان کا دام کم ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، گلاب جل کے بوتل میں گلاب جل رہے تو اچھا لگتا ہے، گلاب جل کی چھپی کھول کے بوتل کی 2 قطرہ پیشاب ڈال دو تو برباد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے میرے دوستو سنی ہو، پیور سنی بن کے رہو، بد عقیدوں کی صحبت میں مت جانا۔ جائیے گا؟ نہیں جائیے گا، آپ سنی ہیں۔ ہم نے حسین کا بہت کھایا، خود رہے بھوکا، کنبا رہا بھوکا، بچہ رہا بھوکا، عورتیں رہی بھوکا، مگر ہمیں کھلا رہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، بھوکا رہنے والا کھلا رہا ہے۔ ارے اسی کا نام تو اسلام ہے دوستو، اسی کا نام اسلام ہے۔ بھوکا رہنے والا کھلا رہا ہے اور اتنے برسوں سے کھلا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ختم ہو رہا ہے کیا؟ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ختم ہو رہا ہے۔ کیسے ختم ہوگا؟ جس میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے وہ چیز ختم نہیں ہوتی، ختم ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور ہم لوگ ہو گئے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کربلا کا آخری پیغام نماز ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے نماز پر روشن ڈالنا بہت ضروری ہے کہ ضروری ہے؟ ایک دم بہت ضروری ہے۔ کربلا کا آخری میسج، سجدہ میں شہید ہوئے امام حسین، سجدہ میں، تو سجدہ کس کا رکن ہے، کس کا پارٹ ہے؟ نماز کا نا پارٹ ہے، نماز کا ایک پارٹ سجدہ ہے۔ سجدہ میں امام حسین شہید ہوئے، اس کا مطلب سجدہ بڑا انمول ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سجدہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خدا کے لیے۔ آپ لوگ مزار شریف جاتے ہیں، مزار جاتے ہیں، ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں تو جا کے کیا کرتے ہیں؟ چادر چومتے ہیں نا۔ تو چادر جب چومتے ہیں ذرا طریقے سے کیوں نہیں چومتے؟ توجہ چاہوں گا، کیونکہ غیر جو ہیں باغی ہم پہ شروع سے اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ہے فالٹ، ہمارے اندر ہے خرابی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اعتراض کرے گا۔ چادر چوم لینا نہیں چوم لینا کوئی دقت نہیں ہے۔ کوئی اگر جا کے ولی کے آستانے پہ چادر نہیں چوما، ولی ناراض نہیں ہو جائے گا۔ کوئی اگر جا کے فاتحہ نہیں پڑھا، ولی ناراض نہیں ہو جائے گا۔ ولی کب ناراض ہوگا؟ جب ولی نے جو کیا ہے، جو کر کے گئے ہیں، جو بتا کے گئے ہیں، اس کے خلاف کرو گے تب ناراض ہوگا۔ توجہ سے سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ مجاہد ملت کے داستانے پہ آپ جاتے ہیں، ہم اگر عرس میں جاتے ہیں نا، تو جاتے ہیں تو چادر کو پکڑ کے ایسا مت ہو جائیے جیسا ہوا جا، سمجھ رہے ہیں؟ محبت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کے آستانے پہ جاؤ
تو اس طرح محبت سے پیش آؤ کہ قبر شریف سے ایک ہاتھ دور میں کھڑے ہو. کتنا؟ ایک ہاتھ دور میں کھڑے ہو اور ایک ہاتھ دور سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لو. کوئی ضروری نہیں کہ چادر کو چوم لینا. فاتحہ پڑھو, ولی کے نام پہ ایصال ثواب کرو, انشاءاللہ ان کا فیضان تم کو ضرور ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم اور آپ مزار پہ جاتے ہیں, بے جھجک بے دھڑک جیسا تیسا کرتے ہیں, اپنی عورتوں کو لے کے گھماتے ہیں. تو بولیے جس ولی کے آستانے پہ گئے ساری زندگی ان کی ہم نے دیکھا, ان کی زندگی میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, تلاوت ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, نیک عمل ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ 420 نہیں کرتے تھے, وہ چیٹنگ نہیں کرتے تھے, وہ فراڈ نہیں کرتے تھے, سچے تھے, ایماندار تھے. اتنا سارا اچھا گن ان کے اندر تھا, تب ہم ان کی بارگاہ میں گئے. گئے کہ نہیں گئے؟ تب نہ ہم ان کی بارگاہ میں گئے. تو جب ان کی بارگاہ میں گئے تو ان کے نقش قدم کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. ہاں, یہی میں ہماری نجات ہے. ورنہ ہماری جو نماز ہے نا, کوئی کامل نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا, ہم لوگ جب نیت باندھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو الحمدللہ میں ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں نا, ذرا نقطہ ہے, ذرا دماغ حاضر رکھیے گا, ایک نقطے پہ روشنی ڈالوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا بتائیے, جو نعبد ہے, نعبد کا معنی کیا ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں, یہی نہ مانا ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا بتائیے, آدمی سنگل کھڑا ہے, سنگل کھڑا ہے کہ نہیں؟ جب جماعت میں امام صاحب نماز پڑھ رہا ہے تو نعبدو بولے کوئی دقت نہیں. کیوں؟ کیونکہ پوری ٹیم موجود ہے, پوری جماعت موجود ہے. مگر جب سنگل آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے وہ بھی نعبدو کہتا ہے. اور یہ جو نعبدو ہے نا, اس کا معنی ہم کا مطلب بہت سارے. ایک ہوتا ہے سنگل وچن, ایک ہوتا ہے بہو وچن. سمجھ رہے ہیں؟ سنگل وچن جس طرح بچے کو کہتے ہیں بیبی. بیبی اگر بہت سارے بچے ہوں تو ایس لگاتے, بیبی بہت سارے بچے ہیں. گرل کو کہتے ہیں لڑکی کو گرل, اگر بہت ساری لڑکیاں ہیں تو ایس لگاتے ہیں. گرل یعنی بہت ساری لڑکیاں. سنگل کے لیے ایز بولا جاتا ہے, بہت کے لیے آر بولا جاتا ہے. بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نماز میں سنگل ہیں تو ہم نعبدو کیوں کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, جبکہ ہمیں عابدو کہنا چاہیے, میں تیری عبادت کرتا ہوں. کیونکہ میں اکیلا ہوں نا, میں اکیلا ہوں نا, میں سنگل ہوں نا, مجھے عابدو کہنا چاہیے. ہم نعبدو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اکیلے ہیں, اتنے سارے لوگوں کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ اس کا مطلب سنیے, پہلے مچل کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس لیے کہ ہم ہیں گنہگار, ہم ہیں پاپی, ہم ہیں باغی, ہمارے اندر تمام برائیاں ہیں. ہماری نماز جائے کہ نہ جائے اللہ کی بارگاہ میں گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے ہم عابدو کی جگہ اپنے آپ کو سنگل شریک کرنے کی جگہ نعبدو کہتے ہیں. اے پروردگار, میں نماز میں تو اکیلا کھڑا ہوں, مگر میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ تیرے نیک بندے بھی موجود ہیں. بولو بولو. اسی لیے ہم نعبدو کہتے ہیں. نعبدو یعنی ہم سارے کے سارے تیری عبادت کر رہے ہیں. تو بتائیے, غوث, خواجہ, غریب نواز, امام اعظم, امام حسین, ان سارے نیک بندوں کو ہم نے شامل کر لیا تو ان کے صدقے میں ہماری نماز ضرور قبول ہو جائے گی. ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی فطرت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں.